اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ انگنت لاتعداد مرتبہ شکر ہے، اس نے ہمیں الحمدللہ ماہ رمضان کا 9واں روزہ رکھنے کی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ یہ گنتی کے چند ایام ہیں جنہیں اللہ رب العزت بھی فرماتا ہے کہ یہ گنتی کے چند ایام ہیں جو گزر جاتے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو ماہ رمضان کا احترام بھی کرتے ہیں اور اس کے روزے بھی رکھتے ہیں اور اس کے اندر عبادت کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ خالق کائنات عز و جل نے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے اندر دعا کا جو ہے وہ اہتمام فرمایا اور رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب ماہ رمضان آتا تو ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کے اندر مزید عاجزی فرماتے اور بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اپنے رب سے مانگتے۔ ماہ رمضان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ رب سے مانگنے کا، دعا کرنے کا اور دعا سکھانے کا، تعلیم دینے کا، یہ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا۔ رب العزت نے بھی قرآن مجید کے اندر جہاں ماہ رمضان کے روزوں کو کی فرضیت فرمائی اور ساتھ روزے کے مسائل بیان فرمائے، اس کے ساتھ ہی خالق کائنات عز و جل نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ یہ خالق کائنات عز و جل نے یہاں سے بھی جو ہے وہ بالکل ماہ رمضان کی فرضیت کے ساتھ، روزوں کے مسائل کے ساتھ اس آیت کا نزول فرما کے یہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو باور فرمایا کہ مجھ سے مانگو، اور مجھ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے، سلیقہ کیا ہے، رب العزت نے وہ بھی جو ہے وہ قرآن کے اندر سکھایا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي، اس آیت کے کا جو ہے وہ شان نزول یہ مختلف طریقوں سے آتا ہے۔ اس میں ایک روایت یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا رب ہم سے قریب ہے کہ ہم آہستہ اس سے مانگے، یا ہمارا رب ہم سے دور ہے کہ ہم گڑ گڑا جو ہے وہ بلند آواز سے پکار پکار کے ہم اپنے رب سے مانگے؟ تو کسی نے یہ بھی کہا، یہودیوں میں سے کسی نے کہا تم کہتے ہو آسمان 500 سال کی مسافت ہے، اور پھر ایک آسمان کی موٹائی 500 سال کی مسافت ہے، پھر ساتوں آسمان تو پھر اس سے اوپر، تو رب کہاں سنتا ہے؟ جب بندہ جو ہے وہ پکارے تو اللہ اس کی پکار کیسے سنتا ہے اتنی دور سے کہ یہ 500 سال پھر 500 سال، ایک آسمان کی موٹائی پھر اس سے آگے 500 سال، تو یہ تو بہت فاصلہ ہے، تو رب العالمین کیسے سنتا ہے؟ تو اس پر خالق کائنات عز و جل نے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہوئے اپنے محبوب پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّی فَإِنِّی قَرِیب۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں قاف ضمیر سآلہ کا یہ حضور کو جو ہے وہ خطاب ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ رب کہاں ہے اور رب سنتا ہے یا نہیں سنتا، تو میرے بندوں کو بتا دو میں فَإِنِّی قریب، میں تو ان کے بڑے نیڑے ہوں، میں تو ان کے بڑے قریب ہوں۔ فَإِنِّی قریب أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب بھی میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، سوال کرتا ہے، تو میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، میں اس کی دعا جو وہ پکارتا ہے میں سنتا ہوں، جو وہ دعا مانگتا ہے میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ میرے بندوں کو یہ بتا دو میں دور نہیں بلکہ میں تو بہت ہی قریب ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتا ہے ہم تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ دور جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ تم نے تصور کر لیا کہ ہمارا رب دور ہے، تو فرمایا میں تو بڑے قریب ہوں، جب بھی میرا بندہ جس وقت بھی پکارے، وہ رات کا کوئی وقت ہو، دن کا کوئی وقت ہو، فرمایا رب العزت تو ہر وقت سنتا ہے۔ دنیا داروں کی یہ عادت ہے کہ کبھی سنتے ہیں کبھی نہیں سنتے، کسی کے دروازے پہ
بند ہوتا ہے، رات کے وقت بند ہوگا یا صبح کے وقت بند ہوگا، یا اس نے مخصوص کیا ہوگا کہ یہ گھنٹہ ہے، اس میں آ کر مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، مجھ سے درخواستیں پیش کر سکتے ہیں، میں اس وقت کچہری لگاؤں گا، اس وقت میں لوگوں کی پکار کو سنوں گا۔ لیکن فرمایا یہ رب العزت ہے، یہ رب العالمین ہے، یہ اللہ کا دربار ہے، خالق کائنات عز و جل نے کوئی مخصوص وقت نہیں رکھا۔ فرمایا جب بھی تم رب کے دربار میں آتے ہو رب العزت تمہاری پکار کو سن لیتا ہے، جب بھی تم پکارتے ہو تو اللہ رب العزت تمہاری پکار کو ضرور سنتا ہے۔ رات کے کسی پہر میں جب سارے بندے سو جائیں اس وقت بھی اٹھ کر اپنے رب کو پکارو گے تو اس وقت بھی رب العزت جو ہے وہ تمہاری پکار کو سن رہا ہے، بلکہ اس وقت زیادہ سن رہا ہے۔ تو حضرات گرامی قدر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ ماہ رمضان کے اندر اپنے رب سے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، اپنے رب سے جو ہے وہ یہ علیحدہ ہو کر بھی، یہ تنہائی کے اندر بھی اپنے رب سے مانگو، اور اجتماع کے اندر بھی اپنے رب سے مانگو۔ اللہ رب العزت سے مانگنے کا سلیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ فرمایا بعض بندے کہتے ہیں کہ ہم رب سے مانگتے ہیں اور پھر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث پاک ہے، فرمایا ایک بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے، مسافر بھی ہے، اشعثا اغبارا، وہ پرا گندا بھی ہے، اور اس کے جو ہے وہ بال بھی بکھرے ہوئے ہیں سفر کی وجہ سے، جو طیل سفر بھی جو ہے لمبا ہے۔ فرمایا لمبے سفر کے اندر مسافر اپنے رب سے مانگتا ہے، حالانکہ سفر کے اندر دعا قبول ہوتی ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی، وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب میری پکار کو سن، لیکن اللہ رب العزت اس کی پکار نہیں سنتا ہے، لیکن خالق کائنات عز و جل توجہ نہیں فرماتا۔ فرمایا یہ اب پکارتا ہے، بار بار پکارتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یہ تو ملبسہ حرام اور مطعمہ حرام ومشربہ حرام، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس کا پینا بھی حرام ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کو جو غذا دی گئی وہ غذا بھی حرام کی ہے۔ اب یہ حرام کا استعمال کر کے اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہے، تو اب رب العزت اس کی پکار کو کیسے سنے؟ یہ اپنا رزق حلال کرتا تو اللہ اس کی دعا سن لیتا، یہ اپنا لباس حلال کرتا تو اللہ اس کی پکار کو سن لیتا۔ فرمایا اب یہ حرام کا استعمال کرنے کی وجہ سے رب العزت توجہ نہیں فرما رہا، لیکن دعا تو وہ سن رہا ہے، خالق کائنات عز و جل ہر بندے کو جو ہے وہ سنتا ہے۔ اس بات سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر چاہتے ہو کہ دعا قبول بھی ہو جائے، اللہ رب العزت اس پر جو ہے وہ تمہیں صبر دنیا کے اندر بھی عطا فرمائے، تو فرمایا پھر اپنا رزق حلال کر لو، اپنا پہناوا جو ہے وہ حلال کر لو، اپنے بچوں کی غذا جو ہے وہ حلال کی کر لو، اللہ رب العزت تمہاری دعاؤں کو سنے گا۔ حضرات گرامی قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے اندر جو 3 عشرے ہیں ان 3 عشروں کی دعائیں نبی علیہ السلام نے علیحدہ سکھائی۔ فرمایا پہلے عشرے کے اندر کیا مانگنا ہے اور دوسرے عشرے کے اندر کیسے مانگنا ہے، تیسرے عشرے کے اندر کیسے مانگنا ہے۔ فرمایا جب پہلا عشرہ ہو، پہلے 10 دن ہو جو ہمیں اب نصیب ہے، اور آج جو ہے وہ 9واں دن ہے اور کل 10واں دن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے عشرے میں اپنے رب سے یوں دعا کرو، اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ تو اے ہمارے رب ہمیں جو ہے وہ بخش بھی دے، ہم پر رحم بھی فرما، اور تو بہترین جو ہے وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس طرح جو ہے وہ پہلے عشرے میں دعا مانگو، اور فرمایا جب دوسرا عشرہ آئے تو اس وقت اپنے رب سے، کیونکہ وہ بخشش کا عشرہ ہے، مغفرت کا عشرہ ہے، تو رب سے یوں دعا کرو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں جو ہے وہ بخشش طلب کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، جتنے بھی میں نے گناہ کیے میں رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور بخشش مانگتا ہوں۔ اور فرمایا جب تیسرا عشرہ ہے تو یہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو اپنے رب سے یوں مانگو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں جہنم سے پناہ مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے جہنم سے بچا اور جہنم کی آگ سے محفوظ کر۔ تو نبی علیہ السلام نے تینوں عشروں کے اندر علیحدہ دعا سکھائی، نبیوں نے جو دعائیں مانگی
اللہ رب العزت کو وہ دعائیں اتنی پسند آئی اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پتہ نہیں کب دعا مانگی تھی، جناب آدم علیہ السلام کو کسی نے دیکھا نہیں، حضرت جناب آدم علیہ السلام کا کسی نے دور نہیں پایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ آپ کا دور سب نبیوں کے بعد والا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کا دور سارے نبیوں سے پہلا ہے، لیکن اس وقت جو حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی اسے قرآن کا حصہ بنا کے نبی پہ اتار دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، یہ اپنی بخشش کے لیے جو حضرت آدم علیہ السلام نے پکارا تھا رب کی بارگاہ میں، تو اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا، اللہ کو یہ دعا بڑی پسند آ گئی۔ تو حضرت گرامی قدر حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کے نبی، یہ جو دعائیں مانگتے ہیں اللہ اس کو بھی قرآن کا حصہ بناتا ہے۔ ہم جو نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ قرآن کا حصہ ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، وہ اپنے لیے دعا مانگ رہے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ کو اتنی پسند آئی یہ دعا کہ اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند آئی نماز کا حصہ بنا دیا۔ تو یہ دعائیں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی دعائیں اللہ نے قرآن کے اندر محفوظ کر لیا۔ تو اللہ کو دعا بڑی پسند ہے، اس سے کوئی بندہ مانگے کسی انداز کے اندر مانگے تو رب العزت پھر اس دعا کو جو ہے وہ اپنے بندے کی وہ گڑ گڑانے کو، رونے کو، دعا مانگنے کو اللہ رب العزت بڑا پسند فرماتا ہے۔ تو اللہ کے گرامی قدر ہمیں ایک جو ہے وہ یہ جو ہے وہ طریقہ بھی ہونا چاہیے، سلیقہ بھی ہونا چاہیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم اپنی غذا کو، اپنے جو ہے وہ رزق کو حلال کریں تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو سنے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے ولی اور بہت بڑے ولی ہیں، آپ کا یہ واقعہ ہے کہ آپ پہلے بادشاہ تھے، اپنے دور کے بادشاہ ہیں حضرت ابراہیم بن ادم، اپنے محلات کے اندر عبادت کر رہے تھے، اپنے محلات کے اندر جو ہے وہ ٹہل رہے تھے، اور بڑی جو ہے وہ پھولوں کی سیج ان کے لیے لگتی تھی، اور پھولوں کی سیج پہ یہ سویا کرتے تھے۔ اپنے دور کے جو ہے مشہور بادشاہ ابراہیم بن ادم، اور بڑا جو ہے وہ کر و فر اور بڑا روب اور بڑا دبدبہ رعایا کے اوپر، اور جب رات کو یہ بادشاہ سوتا ہے تو پھولوں کی سیج میں سوتا ہے۔ ایک دن رات کو جو ہے وہ سوئے ہوئے اور اوپر سے جو ہے وہ چڑھنے کی آواز آئی، انہوں نے پکارا کہ کون ہے میری چھت کے اوپر؟ آگے سے آواز آئی کہ ہم اپنے اونٹوں کو تلاش کر رہے ہیں، چھتوں کے اوپر ہم اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چھتوں کے اوپر اونٹ کیسے جو ہے وہ چھت کے اوپر پھرا کرتے ہیں؟ تو آگے سے آواز آئی، کیونکہ قسمت بدل نہیں تھی نا، تو آواز آئی اگر اونٹ جو ہے وہ چھتوں پہ نہیں پھرا کرتے تو پھر نرم و گداز بستر پہ سو کے رب بھی نہیں ملتا، نرم و گداز اور پھولوں کی سیج میں سو کے اللہ بھی جو ہے وہ نہیں ملتا، اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی۔ اگر چھتوں کے اوپر اونٹ نہیں پھرتے تو رب بھی جو ہے وہ ایسے نہیں ملتا۔ تو آپ جو ہے وہ نکل گئے، بادشاہت کو چھوڑ دیا، سب کو جو ہے وہ خیر آباد کہہ دیا، جنگلوں میں نکل گئے، ویرانوں میں نکل گئے، اپنے رب کو اتنا جو ہے وہ راضی کیا۔ اب ابراہیم بن ادم جو زبان سے نکالتا ہے اللہ رب العزت ویسے ہی فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم کو ایک دن جو ہے ایک رعایا کا بندہ مل گیا، آپ ایک دریا کے کنارے بیٹھے تھے اور پرانا لباس پہنا ہوا تھا، پاؤں کے اندر جوتا بھی جو ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اس نے دیکھ کر کہا، اے ابراہیم تیرا بڑا کر و فر تھا اور تو بڑا بادشاہ تھا، تیری بڑی سلطنت تھی، پھولوں کی سیج میں سویا کرتا تھا، وہ دور اچھا تھا یا یہ دور جو ہے وہ اچھا ہے؟ کہا وہ دور جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ دور بڑا اچھا ہے۔ آپ نے کہا اس وقت میری بادشاہت صرف تمہارے اوپر تھی، اسی وقت آپ نے آپ کے ہاتھوں کے اندر ایک سوئی تھی، اس سوئی کو آپ نے دریا میں پھینک دیا اور مچھلیوں کو حکم دیا، اے مچھلیوں میری سوئی واپس کرو۔ اب مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سونے کی جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ سوئیاں آتی ہیں۔ ابراہیم بن ادم کہتے ہیں یہ میری سوئی نہیں، بلکہ پھر بعد میں ایک چھوٹی مچھلی آتی ہے اور اپنے منہ کے اندر وہی سوئی جو آپ نے جو ہے وہ پکڑی ہوئی تھی اور وہ لے کر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتی ہے۔ اب وہ آپ دکھاتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس وقت میری بادشاہت صرف تمہارے اوپر تھی، انسانوں کے اوپر تھی، اور میرے سامنے
रब उल इज्जत ने मुझे ये रुतबा दिया है कि अब मैं मछलियों को भी हुक्म दूं तो मछलियां भी मेरा कहना मानती। तो ये इब्राहिम बिन अदम, इनसे किसी ने पूछा कि लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती और दुआ कबूल करने का क्या तरीका है, रब से हम कैसे मांगे? तो ये फरमाने लगे, ये अल्लाह के वली है और ये रब जो है वो जानते थे। फरमाते हैं तुम रब को मानते हो लेकिन उसकी इताअत नहीं करते, और तुम अल्लाह के नबी को मानते हो, कलिमा पढ़ते हो, लेकिन उनकी इताअत नहीं करते, उनकी फर्मा बरदारी नहीं करते। जन्नत का तुम्हें पता है लेकिन जन्नत रब से मांगते नहीं, और तुम्हें दोज़ख का पता है लेकिन दोज़ख से पनाह नहीं मांगते, और तुम खुद जो है वो जनाजे उठाते हो और कंधों पे ले जाकर मस्जिद को दफनाते हो, लेकिन अपनी कब्र की तैयारी नहीं करते। ये इस तरह इन्होंने लंबी जो है वो तकलीफ फरमाई। फरमाया तुम्हारा अपना जो है वो ये अमल जो है वो और है, तुम्हारा अकीदा और है और तुम्हारा अमल और है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। जब तुम्हारा अमल तुम्हारे जो है वो इल्म के मुताबिक, तुम्हारे अकीदे के मुताबिक हो गया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी दुआओं को भी सुनेगा और तुम्हारी पुकार को भी सुनेगा और अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल भी फरमाएगा। रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, रब्बुल इज्जत हमें समझ की और अमल की तौफीक